نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من دعا بهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوست و بزرگ کو اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے کہ آپ کو بات پہنچانے کا، حق بات اور سیکھنے کا اور سکھانے کا. اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں بولنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. اور آج الحمدللہ، اس سے پہلے ہم لوگوں نے الحمدللہ صحابہ کرام کا چیپٹر پڑھا تھا اور قرآن و حدیث سے ریفرنسز دیے تھے، کچھ جتنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے. آج ہم الحمدللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضامندی سے آج ہم عشرہ مبشرہ کا چیپٹر پڑھیں گے. تو عشرہ مبشرہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں. 10 ساتھی ہیں عشرہ مبشرہ. کون ہے؟ عشرہ مبشرہ 10 ساتھی ہیں. عربی زبان میں عشرہ کے معنی ہیں 10. عشرہ کہتے ہیں 10 کو، پھر اور جبکہ مبشرہ کہتے ہیں لفظ بشارت سے ماخوذ ہے. بشارت اس کو دی جاتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت. عشرہ مبشرہ جو ہے ان کو بشارت دی گئی ہے. کس کی؟ جنت کی بشارت دی گئی ہے، جس کے معنی ہے بشارت دیا ہوا. عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی کی جنت ہی کی بشارت دی تھی. یہ 10 صحابہ کو الگ سے پروٹوکول ملا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ہی بشارت دی. ویسے تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ جنتی ہیں. قرآن نے تو خود وعدہ لیا، کل وعد اللہ الحسنہ. تمام صحابہ کیا ہیں؟ جنت سے. تمام صحابہ سے جنت کا کیا لے لیا؟ وعدہ لے لیا. تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ سے ایک ہی محفل کے اندر پروٹوکول دیا تھا. کیا دیا تھا؟ ایک ہی محفل کے اندر الحمدللہ. اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکری فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. یہ تمام 10 صحابہ ہیں جن کے جنت کی بشارت دی گئی ہے. سنن ترمذی حدیث ہے 3747. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوگا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنت میں ہوگا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوگا، طلحہ جنت میں ہوگا، زبیر جنت میں ہوگا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوگا، سعد رضی اللہ عنہ جنت میں ہوگا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوگا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوگا. یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنتی ہیں. ان کا مختصر جو چیزیں ہیں اس پہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ ہے کہ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے ان کا، کیا مطلب کہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیسلٹیز دی ہیں اور اوپر سے ان کو اہمیت دی اور اوپر سے ان کو ایک ہی محفل کے اندر الحمدللہ یہ 10 صحابہ کرام کی عزت ملی اور 10 صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ لے لیا اور سارے صحابہ سے لیا، مگر ان کو الگ سے پروٹوکول ملا الحمدللہ. تو ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑی تاریخ پڑھیں گے. آپ کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ ہے. مرد حضرات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے جن کے والد اور اولاد اور بیوی تمام صحابہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھ اور یار غار بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جو تصدیق کری وہ ابو بکر صدیق ہے. غار میں سب سے پہلے جو گئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کری وہ ابو بکر صدیق ہے. اور اس کے بعد جب نبی کے پہلو میں دفن ہے تو ابو بکر صدیق ہے. تو ہر مرحلے کے اندر، ہر لمحے کے اندر، ہر خلافت کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق ہے. پھر آگے آتا ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو حکم دو کہ آگے وہ نماز پڑھائے. تو صرف کھڑا ہوگا تو مصلی پہ ابو بکر، کیونکہ سب سے پہل کرنے والا، کیونکہ ابو بکر کو کہتے ہی پہل کرنے والا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ زرزی والا اللہ کا بندہ اور اوپر سے اس کے آگے عین ہے. تو اس وجہ سے اس کو ماننا فرض عین ہے، کیونکہ صحابی جو ہے نا قرآن سے ثابت ہے ابو بکر کی، کیونکہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر کی صحابیت جو ہے قرآن سے ثابت ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو امت کے پہلے خلیفہ راشد ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی اور آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اور اسلام ہوئے. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دعا دی تھی، یا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو ذریعے سے اسلام کو طاقت دے. تو ایسی اسلام کو طاقت ملی. پھر حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حق و باطل کو فرق کرنے والے ہیں، کرنے کی وجہ سے فاروق کہلاتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے جامع بھی ہوئے تو اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست مضبوط کیا اور فلاح انسانیت کے کام کیسے مسجد حرام، مسجد نبوی اور کشادہ کروایا اور 10 برس خلیفہ بنے. اور پھر ملعون بعد میں ابو لولو فیروز مجوسی کے ہاتھ شہید ہو گئے اور روزہ رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے
جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن الخطاب ہوتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اور اوپر سے بولا تھا اللہ اس کو اسلام کے ذریعے سے طاقت دے اور ایسی سلطنت قائم کری 22 لاکھ مربع میل میں، تو ایسی سلطنت پھر عمر جیسی قائم نہیں ہو پائی ابھی تک کہ وہ ابھی تک کے جو زمانہ لرز رہا ہے وہ ابھی بھی عمر بن خطاب کے لیے لرز رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور اسلام قبول فرمایا تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دیگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح ہونے کی وجہ سے ایک رحلت کے بعد دوسرا نکاح کر لیا تو ذوالنورین کہلاتے ہیں۔ حضرت عثمان جو ہے نا، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جھوٹی خبر پھیلا دی گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اب موت پہ بیعت کرو۔ 1400 صحابہ کی بیعت کی تھی جو سورہ فتح کے اندر ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو 1400 صحابہ کی بیعت کری ہے اور اوپر سے کہا اپنا ہاتھ رکھا، پھر 1400 صحابہ سے بیعت کروائی اور پھر دوسرا ہاتھ جو رکھا یہ بولا عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہر ساتھی، ہر نبی کا ساتھی جنت میں ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا شخصیت ہے؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں بھی دیں اور ان کو ایک تو پہلے غنی تھے اوپر سے ذوالنورین، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ ایمان لانے کے بعد بہت مال اور دولت ہر چیز خرچ کری، تو اس وجہ سے وہ ان کو غنی بھی کہا جاتا ہے، ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے اور غنی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناشر قرآن اور اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کے لیے بھرپور خرید فروخت فرمایا، مطلب کہ خرید بر وقف کیا، سوری غلطی سے نکل گیا، خرید بر وقف کیا اور کئی مواقع پر مالی امداد فرمائی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مطلب کہ اتنے کام آئے لوگوں کے، اتنی چیزیں، اور ایک کنواں کھدوایا تھا، تو اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی بھی کہتے ہیں، ذوالنورین بھی کہتے ہیں اور بہترین اعلیٰ درجے کا انسان کہتے ہیں، بہترین انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئے اپنے گھر 18 ذی الحج 35 ہجری میں شہید ہو گئے، وہ جنت البقیع میں مدفون ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ سب سے پہلے جو بچوں میں اسلام قبول کیا تھا وہ اپنا حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے رضی اللہ، پہل میں جو تھے نا وہ حضرت علی بھی تھے، حضرت ابو بکر جو تھے مطلب کہ بڑوں میں تھے اور بچوں میں جو تھے حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ابو تراب کی کنیہ سے مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات شریک ہوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک سے جانے سے روک دیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ کہا تھا حضرت علی رونے لگے تو آپ مجھے کیوں نہیں لے کے جانے دے رہے، کیونکہ میں تو تیز تلواریں چلاتا ہوں اور میں بہترین کر کے تلواریں چلاتا ہوں، آپ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ تو پھر فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیری نسبت اس جیسی ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جس طرح حضرت عمر کے بارے میں فرمایا تھا میں نبی آگے لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو اگر نبی ہوتے تو عمر بھی ہوتے، اگر نبی ہوتے تو علی بھی ہوتے، مگر اب کوئی نبوت کا سلسلہ ختم، تو یہ ہو گیا لا نبی آبادی ہو گیا، اس وجہ سے اب کوئی نبوت نہیں آئے گی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں دارالخلافہ بنایا، جہاں 21 رمضان 41 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ملجن ملعون کے ہاتھ، کافر ملعون کے ہاتھ شہید ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے شہر نجف میں مدفون ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین فی اسلام میں سے ایک ہیں۔ آپ جو 2 سخا اور فیاض کی وجہ سے طلحہ الخیر اور طلحہ الفیاض کے لقب سے مشہور ہیں۔ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قریش کے قافلے کی خبر گیری کے لیے روانہ فرمایا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں شامل رہے، 36 ہجری میں جنگ جمل کے موقع پر شہید ہوئے اور بصرہ عراق میں مدفون ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد شجاع اور دلیر تھے، اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار چلائی، حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہیں۔ حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جنگ جمل کے بعد بصرہ کے قریب عمرون بن جرموس کے ہاتھ شہید ہو گئے اور بصرہ عراق میں مدفون ہے۔ رحلت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 67 برس تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شامل ہیں۔ ابتدا میں عبد القعبہ یا عبد عمرو کے نام سے موسوم تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائی اور مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن ربیع انصاری کے مواخاتی بھائی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشہ تجارت بے حد برکت دی تھی، صدقہ خیرات راہ حق میں دل سے خرچ کرتے تھے اور 32 ہجری میں
75 برس کی عمر میں رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں مدفون ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام مالک تھا اور اس لیے سعد بن مالک کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ 17 برس کی عمر میں اسلام لائے اور سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو بدلہ لینے اور جوابی کارروائی کی اجازت نہ تھی، تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے شانے کی ہڈی سے ایک مشرک کا سر پھوڑنے والے پہلے شخص ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہر تیر انداز ہے۔ غزوہ احد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، سعدم می فداک امی ربی و امی۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان سعد، میری ماں باپ تجھ پر قربان سعد، تیرے تیر پھینکتے رہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم فاتح اور بڑے جرنیل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے فاتح کیا اور چین کے شہر اور اس کے فاتح کیا، اور اوپر سے انہوں نے بہت بڑی فتح کی۔ آپ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح کر دیا تھا، بہترین کیا کمال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد امی فدا کا رب امی ابی امی سعد امی فدا کا ابی امی۔ کیا فرمایا یار، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید اسلام سے قبل بھی دین حنیف کے پیروکار تھے اور کفر یہ مشرکانہ عقائد کے ساتھ ہر قسم کی فسق اور فجور سے دور رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا اسلام میں ایمان قبول کیا اور پھر ان کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے اسلام قبول کیا، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کی تھی۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے تھے، بقیہ تمام غزوات اور جنگوں میں شامل رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں جو دمشق کے گورنر بنے۔ آخر عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد قناعت پسندی کی وجہ سے مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں سکون اختیار کی اور وہیں رحلت فرمائی اور مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ سعد جو تھے نا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کیا تھے، اسلام قبول کر کے لا چکے تھے اور انہوں نے بہت کہ پھر اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کیا، قربانیاں دی تھی۔ پھر ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر بن عبداللہ بن جراح ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد چونکہ ان کے ہاتھوں حالت کفر میں قتل ہوئے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دادا کی طرف منسوب ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ھذا امہ، اس امت کا امین لقب عطا فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات اور اہم مواقع پر شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے شام فلسطین کے فتح بے حد جدوجہد کی۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادگی پسندی اور قائم تھے۔ آپ 18 ہجری کو طاعون کی وبا سے ومشق کے قریب جابیہ مقام پر رحلت فرمائی اور وہیں مدفون ہے۔ تو یہ تھی عشرہ مبشرہ کی جتنی بھی بتائی ہوئی ٹوٹی پوٹی جو ہمارے پاس علم ہے، یہ جو ہم نے بتایا ہے آپ کو، یہ سارا کچھ تاریخ تھی چھوٹی موٹی جو ٹوٹی پوٹی، باقی ان کی فضیلت الحمدللہ بہت بھری ہوئی ہے۔ ان کی فضیلت جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تب آپ صحابہ کرام کی تو بہت بلند والی ہے۔ تو ہمیں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جیسا اور ان جیسا مطلب کہ چلا جس طرح ان کے نقش قدم تھے، وہ صراط المستقیم کے راستے میں تھے، یا اللہ ہمیں بھی ان جیسا صراط المستقیم کے راستے میں چلا۔ تو یہی ہم سے یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے جتنا بھی بیان تھا ٹوٹا پھوٹا، اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم نے یہ کیا کیا، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ لوگ ضرور دیکھیں اور اوپر سے اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت اور عقیدت اور ان کے اوپر پیروی کرنے کی اور ان کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔